آپ خود تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ خود پڑھاتے ہیں, آپ کا چیریٹی کا ایک بہت بڑا سکول ہے. میں اس ایشو کے اوپر آنا چاہوں گا جو پرائرٹیز ہیں سیاسی جماعتوں کی. اسرار صاحب کا جو پوائنٹ, آپ کی پارٹی کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جب بھی میں خیبر پختونخوا کے اندر جاتا ہوں تو کہ ہم نے صوبے کا نام لے لیا ہے خیبر پختونخوا. نمبر پلیٹیں بھی چینج ہو جائیں گی جب بھی وقت آئے گا, لیکن نام لے لیا ہے. کراچی میں تحفظ نہیں ہے, صوبے میں تحفظ نہیں ہے, پاکستان پرائرٹیز درست نہیں ہیں آپ کی. یو فوکس آن سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ. طلب صاحب, جہاں تک پختونخوا کی بات ہے یا پختونخوا نام سے اگر آپ کا یہ مطلب ہے تو وہ ہمارا حق تھا جس کے لیے ہم نے 60 سال جدوجہد کی ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں جہاں تک امن و امان کی بات ہے وہاں تو وار آن ٹیرر ہے, دہشت گردی ہے, سیکیورٹی پرابلم ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ پختونخوا کے لوگوں نے آج پاکستان پہ تھوسی ہوئی جنگ کو اپنی جنگ تصور کر کے آج وہ لڑ رہے ہیں. اٹس ناٹ ڈسپیوٹیڈ جی, وہ الگ ایشو ہے. جہاں تک کراچی کی بات ہے, ہم کراچی کی بات پہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو بھی رہتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو سیکیورٹی دینی ہے. یہ سارا پاکستان ہے, اس میں جو شخص پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر جانا چاہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے, بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں وہ اپنے اوقات کے مطابق اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کراچی سے فوری طور پہ جو بھی غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے جی. ایک تو یہ چیز ٹھیک. دوسری بات, کراچی میں جو بہت ایک اہم ایشو ہے جو ہمیشہ ایک اس میں رول ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو 10,000 اپ کنٹری کے لوگ ڈیلی وہاں پہ جو جا رہے ہیں, بیسک سول ایمینٹیز کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پہ جی. وہاں کے جو بھی ہماری ضروریات ہیں لوگوں کی, پانی کی ہو, گیس کی ہو, روڈز کی ہو, ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کراچی معمولی سے ایک واقعہ جو ہے وہ اتنی آگ پکڑ لیتا ہے. ایک بس کے ذریعے اگر کسی کو سڑک تنگ ہوتی ہے, کوئی مارا جاتا ہے, اس سے لیکن یہ ٹارگیٹڈ کلنگز کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ حادثاتی طور پر جو بھی اسی سے ہوتا ہے, اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک. دیکھیں, اگر ایکسیڈنٹ سے کوئی ایک مارا گیا وہ دوسرا سمجھتے ہے کہ یہ اس نے کیا ہے. اسفند صاحب آصف علی زرداری صاحب سے قطع کلامی یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں جو کراچی کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, سارے پاکستان سے جاتے ہیں, منی پاکستان ہے. کیا وہ کہنے کے یا سوچنے کے حق بجانب نہیں ہوں گے کہ اسفند صاحب نے اپنی دوستی بچائی ہے زرداری صاحب کے ساتھ, لیکن داؤ پہ لگایا ہے, اگر آپ نے لسانی ڈیفینیشن یوز کرنی ہے, پٹھان کو کراچی کے اندر, یعنی ایک ایسی پارٹی جو بہت بڑا سٹینڈ لے سکتی ہے صوبے کے ڈیوز کے اوپر, صوبے کے نام کے اوپر, اپنے نام اور اپنی شناخت کے اوپر, وہ کراچی کے معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرتی زرداری صاحب کے ساتھ. تعالیٰ صاحب, ایسا ہے کہ دیکھیں کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ صرف اسفند یار کی یا اب موجودہ دور کے تو نہیں ہیں جی. آپ کی ایکسیس تو آپ دیکھیں 1985 سے یہ چیز چل رہی ہے. ہم نے تو آپ سے پوچھنا ہے نا جی, ہمیں 85 سے کیا, ہمیں تو آپ سے اگر کسی کے کوئی مراسم ہوں یا اگر پولیٹیکل ہماری کسی کے ساتھ کولیشن ہو, ایفیلیشن ہو, اس سے ہماری ذاتی کوئی تعلق تو ان سے نہیں بن جاتا. کراچی کا ایشو جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, وہ زرداری صاحب یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. زرداری صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. پارٹی صرف زرداری صاحب کے ہاتھ میں کراچی کے ایشو کو آپ سولوشن کا اگر سمجھتے ہیں نہیں ہے, ان کے پاس, ان کے ہاتھ بھی نہیں ہے. کراچی کا ایشو قوموں نے بیٹھ کے, سیاسی پارٹیوں نے بیٹھ کے خود ان کو سالو کرنا ہے. صدر پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے جی کراچی. طلعت صاحب, بات یہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی جو ہیں آصف صاحب جو کراچی سے کہہ رہے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اپوزیشن ہے, ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ مکمکہ کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے تو کراچی کے اندر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے, نہ کہ میاں نواز شریف کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. جب آپ کراچی کی آواز ہیں اور کراچی کی آواز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن, تو ڈی ویپنائزیشن جو ہے کیا آصف علی زرداری کرے گا, کیا رحمان ملک کرے گا, کیا وہ تھانے کریں گے جو تھانے بک رہے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک نیوٹرل امپائر نہیں آئیں گے کراچی ڈی ویپنائز بھی نہیں ہو سکتا. نہ ان کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے نہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے. نیوٹرل امپائر جو ہے, نیوٹرل امپائر آپ کی پارٹی کا نیوٹرل امپائر لے آئیں, پھر وہاں پہ لے آئیں, ہم لے آئے, ہماری پارٹی سے سیاسی طریقے سے آئیں گے, تھوڑے دھون سے لے آئے نا, ہم کر دیں گے ٹھیک. آئے پی ٹی آئی کو دے, ہم ٹھیک کر دیں گے 3 مہینے کے اندر کراچی. کس طرح ٹھیک کر دیں؟ یہ تو کر دیں گے. حالات ول ہونی چاہیے, پولیٹیکل ول. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی ان سارے دوستوں کے اندر اقتدار کی ول موجود ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے.
کسی طریقے سے رہنا ہے، بندے مار کے رہنا ہے، ان کا ان خونوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ صرف الفاظ کی درستگی کے لیے اخبارات میں بیانات دیتے ہیں. ان کا نہ کسی مہاجر کے خون سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی پٹھان کے خون سے تعلق ہے، کیونکہ وہ غریب کا خون ہے. اقتدار کے اپروچ کے لیے جو طلعت صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ اقتدار کی اگر بات ہوتی ہے تو آج تحریک جس طریقے سے جن لوگوں کو وہ مشرف کے باقیات کو جس طریقے سے پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اور وہ بگوڑے جو پیپلز پارٹی سے نکل کے ان کو جس طریقے سے وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ شوق تو اقتدار کا انہیں ہے. کراچی میں جہاں تک اقتدار کی بات ہے، ہمارے صرف 2 ممبرز ہیں وہاں پہ. آپ کراچی کے ایشو میں عوامی نیشنل پارٹی کا اتنا فعال رول ادا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ رول پیپلز پارٹی اور متحدہ نے کرنا ہے. شاہی سید صاحب سینیٹر بن گئے جی، آپ نے اچھا ریوارڈ کیا نا ان کو کراچی کے اندر معاملات کو درست کرنے کا. سید صاحب کو آپ ان کو سینیٹر وہاں سے بنوا دیا، تو کیا پیغام دے رہے ہیں ایم کیو ایم؟ آپ ایم کیو ایم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس پہ پیغام کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم بھی سینیٹر بھیجتی ہے، ایم کیو ایم کی اپنی بھی وہاں پہ جو سٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ اپنے تناسب سے بھیجتی ہے سینیٹر. اچھا تو آصف صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ سب جو بھی اچھی تجاویز ہیں یہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو میرا فنڈامنٹل ایشو ہے، آپ وہ جو ٹیلی فون پر نہیں آئے وہ تو مسئلے کا حصہ ہے نا. ابتدا میں یہی بات کہی ہے، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پارٹیاں ہیں ان کو بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر رہا، ہمیں برادرانہ طور پہ جی ہمیں ایک دوسرے کو گلے لگا لینا چاہیے. ہمارا جھگڑا کیا ہے جی؟ ہمارا متحدہ سے کیا جھگڑا ہے؟ متحدہ کا ہم سے کیا جھگڑا ہے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو آپ بتائیں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے جوائنٹ جلوس نکالا تھا. ہاں تو آپ بتائیں نا آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جھگڑا جب سنجیدہ لوگ قبضے کا جھگڑا ہے، بھتے کا جھگڑا ہے، لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے تو اتنی مشکل بات کوئی نہیں. آصف صاحب ذرا بتائیے گا، لیٹس ٹورڈز دی ویری اینڈ. دیکھیں اس کی آغاز حقوق کراچی، آغاز حقوق سندھ اور آغاز حقوق کراچی جو ہے، جو زندگی کا تحفظ سب سے بڑا حق ہے، اس کا آغاز کون کرے؟ Who should do it؟ دیکھیں یہ جو ساری باتیں، جو ساری مشاورت ہے، اس کا بیسک سولوشن یہ ہے کہ آج کراچی جیسا شہر جو 70% ریونیو دے کر ملک کو چلا رہا ہے، میں اسرار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنا پیسہ واپس آ رہا ہے؟ اس میں صرف آپ 2 سے 3% اس کو اگر لوٹا رہے ہیں اور وہ لوگوں پہ نہیں لگ رہا، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ آج یہ وہی مشورے ہیں. آصف صاحب یہ آپ کی وضاحت کرنے، آپ ہیں کون؟ یہ تو نہیں، یہ تو اقتدار میں نہیں ہے. کون واپس پیسہ آپ کو نہیں دے رہا؟ حکومت وقت نہیں دے رہی نا، وہ تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے نا. میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. آج اگر اسرار صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اسرار صاحب، کل آج آپ بلوچستان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلوچستان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج جو صورتحال ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت کی ہے. اور آج بھی اسی پر ہمارے یہاں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سب کچھ بیٹھ کر جان بوجھ کر پری پلان کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، یا حکومت ہوتی ہے آصف صاحب یا نہیں ہوتی. ہم نے بہت سن لیا مائنڈ سیٹ، ہم نے بہت سن لیا پس پردہ قوتیں، ہم نے یہ سب باتیں بہت سن لی. یو گائز آر ان پاور. آپ مرکز کے اندر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، صوبے کے اندر ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ مجھے بتائیں ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ ہم تو 25 سیٹوں کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، مگر اختیار نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم جو ہے بے بس ہیں. جب ہمارے پاس اختیار تھا ہم نے اس شہر کو بنایا ہے، اس شہر کو ڈیولپمنٹ دی ہے، اس شہر کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہے. جب آج ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم بے بس ہیں. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، حکومت سے بھی کہہ سکتے ہیں، اپوزیشن سے بھی کہہ سکتے ہیں. اس دوران وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کیا کریں؟ وہ جائیں ان علاقوں میں یا نہیں جائیں؟ ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں کہ اسٹوڈنٹس جو نہیں جا رہے ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ چلے جائیں ان علاقوں میں یا نہ جائیں؟ نہیں، یہ تو بڑی غلط روایت ہے. دیکھیں اس قسم کی روایت کو جو ہے اگر ایک دفعہ پڑ گئی تو یہ معاملات بہتری کی طرف تھوڑی ہوں گے. لوگوں کے اندر ڈفرینسز بڑھ گئے تو پھر اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ خاص طور پر نوجوانوں میں، یوتھ میں. تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ایسا پرابلم ہے ایم کیو سب سے پہلے آگے ہوگی. گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں جب یہ طے ہوا کہ جی جھنڈے اتارنے، تو ایم کیو ایم نے سب سے پہلے اپنے جھنڈے اتارے ہیں. ہم سب سے آگے کھڑے ہوں گے کراچی کے امن کو بہتر کرنے کے لیے. صاحب سے پوچھ رہے تھے کیا مشورہ طلبہ کو کیا مشورہ؟ کل جانا چاہیے. ہمیں ایسی فضا قائم کرنی چاہیے کہ یہ رجحان جو یہاں پہ ابھرتا چلا جا رہا ہے کم از کم بچوں میں، میرے خیال میں we have to condemn it. اچھا مجھے یہ بھی پروگرام کلوز کرنا. بہت شکریہ آپ کا. بچوں کے رجحان ناظرین وہ بڑوں کے رجحانات کے مطابق ہوتے ہیں. بچوں کو تاکید کرنا آسان ہے، لیکن ہمیں بڑوں کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو دیا کیا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.